ٹیلی ویژن اور میڈیا کے ذرائع میں دن رات چل رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے. کچھ نے انتہائی یقین کے ساتھ یہ لکھ دیا ٹویٹس میں، اپنے آرٹیکلز میں، کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، اب یہ صرف چند دنوں کی بات ہے. تو یہ بات میرے لیے اور پوری قوم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا میری اپنی ذات کے اوپر، حکومت کے اوپر. فاسٹ فارورڈ پیرس میں میری ملاقات ہوئی ایم ڈی آئی ایم ایف سے. اس میں ہمارے جو کولیشن کے منسٹرز بھی شامل تھے، موجود تھے. اس میں پہلی میٹنگ میں ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہا کہ وزیر اب ٹائم بالکل چند دن رہ گئے ہیں، بڑا مشکل ہے کہ ہم کوئی نیا اسٹرکچر آپ کو ہم آفر کریں، تو دیر از نو ٹائم ناؤ، اور چند دن ہیں. اس میں اگر ہم آپ کو اسٹینڈ بائی پروگرام کا ہم آفر بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑی سخت شرائط ہیں اور اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا. لیکن آئی ایم ناٹ میکنگ اینی کمٹمنٹ. میں نے اسی وقت فائنانس منسٹر کو فون کیا اور ان سے بات کی تفصیل کے ساتھ. تو مجھے فائنانس منسٹر کہنے لگے کہ بعض ایسی باتیں جو میں یہاں پر نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا نہیں، اگر یہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کو کہہ دیں گے جی آپ نے اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کی تو ہم بری ذمہ ہیں. فجر سے پہلے وہ ٹائم طے ہوا، وہ فون پہ آئیں لائن پہ. ان کا پرائم منسٹر آئی ہیو گڈ نیوز فار یو. میں نے کہا تھینک یو ویری مچ. اینڈ واٹ از دیٹ؟ سیٹ وی ہیو framed standby program for you, which will be a short-term program, and our team will now sit down with you and sort out all details. But you made a commitment with me. I hope you will honor that. I said yes, I vividly remember that in Paris, and I will not let you down. میاں والی میں سی ٹی ڈی کی کارروائی کے دوران 6 مبینہ دہشت گرد ہلاک. ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی نے دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے چھاپا مارا، فائرنگ کا تبادلہ ہوا. 6 خطرناک دہشت گرد ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے. 8 دہشت گرد اندھیرے میں فرار ہو گئے. خودکش جیکٹس، دستی بم اور ایس ایم جیز برآمد. بنو میں ڈومیل کے علاقے اکبر قلعے اور اسپرکا میں آپریشن کے دوران 5 مبینہ دہشت گرد ہلاک، 7 زخمی. ڈی آئی جی سجاد خان کا کہنا ہے کہ آپریشن کے بعد چند علاقوں میں صبح 6 سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ. گٹر میں گر کر ماں بیٹی کی ہلاکت پر مریم نواز نے لاہور انتظامیہ کو ادھیڑ کر رکھ دیا. کہا اس واقعے اور قتل میں کوئی فرق نہیں. پروجیکٹ کے ڈائریکٹر، مینیجر، سیفٹی انچارج اور کنسلٹنٹ سمیت 4 افراد کو فوری گرفتار کرنے کا حکم. کمشنر لاہور، ڈی سی، اے سی، ڈی جی ایل ڈی اے اور ایم ڈی واسا بھی برابر کے ذمہ دار. سب کو سزا ملنی چاہیے، خصوصاً اسسٹنٹ کمشنر کو سزا ملنی چاہیے. نااہلی چھپانے کے لیے مجرمانہ کہانیاں گھڑی گئیں. اداروں کی غفلت اور نااہلی سے 2 قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں. سوال یہ ہے کہ تعمیراتی جگہ کو سیکیور کیوں نہیں کیا گیا؟ خاتون نالے میں 3 کلومیٹر دور چلی گئی. لاہور کی انتظامیہ کہتی رہی کہ کوئی گرا ہی نہیں. متاثرہ خاتون کا شوہر شکایت لے کر گیا تو اسے ہی گرفتار کر لیا. تعمیراتی جگہ پر کوئی پارکنگ بنا کر پیسے لیتا رہا، کسی کو بھی معلوم نہیں. بولی اس حادثے نے میرا سر شرمندگی سے جھکا دیا ہے. داتا دربار پروجیکٹ کی پوری ٹیم معطل. مقدمے میں نامزد پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو، سیفٹی انچارج دانیال اور سائٹ انچارج احمد نواز گرفتار. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی 24 گھنٹے میں رپورٹ پیش کرے گی. لاہور کے بھاٹی چوک پر 15 فٹ گہری سیویج لائن میں گرنے والی ماں بیٹی کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئیں. پولیس نے ورثا کو میڈیا سے بات نہیں کرنے دی. وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری کہتی ہیں ذاتی طور پر بھی بہت شرمندہ ہوں اور معافی کی طلبگار ہوں. انتظامیہ جو بتا رہی تھی وہ مجھے شیئر کرنا پڑا. استعفے کے لیے بھی تیار تھی لیکن وزیر اعلیٰ کا حکم تھا، میری غلطی نہیں ہے.
فیصل آباد میں سیوریج کے پانی سے بنے جوہر میں ڈوب کر جاں بحق بچی کی تدفین۔ پولیس کے مطابق علاقے میں غیر قانونی تعمیرات میں سیوریج کا کوئی نظام نہیں بنایا گیا۔ خالی پلاٹ میں جمع ہونے والے پانی میں ڈوب کر بچی کی جان چلی گئی۔ بلڈر کے خلاف مقدمہ درج، پٹواری کی مدیت میں درج مقدمے میں بچی کی ہلاکت کا ذکر ہی نہیں۔ کراچی کے علاقے کماڑی میں گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر، حادثے میں میاں بیوی اور بچہ جاں بحق۔ بلدیہ میں ڈمپر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، ڈرائیور گرفتار، ڈمپر تحویل میں ہے۔ حکومت سندھ کا سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کروانے کا اعلان۔ ڈائریکٹر اور ڈی جی سول ڈیفنس سمیت کراچی میونسپل کارپوریشن اور واٹر سیویج بورڈ کے عہدیدار معطل کر دیے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن نے کہا، سندھ کابینہ کی سب کمیٹی نے کمشنر کراچی کی تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں فیصلے کیے۔ سانحے کی تحقیقات حاضر سروس جج سے کروانے کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ رہے ہیں۔ رپورٹ سے پتہ چلا کہ گل پلازہ میں فائر فائٹنگ سسٹم اور دیگر انتظامات نہیں تھے۔ فائر ٹینڈرز کو پانی کی فراہمی میں تاخیر بھی ہوئی۔ گل پلازہ کی انتظامیہ نے بھی غفلت کا مظاہرہ کیا۔ بلڈنگ کے اجازت نامے اور لیز میں سنگین غلطیوں کا انکشاف بھی ہوا۔ عمارت کی غیر قانونی لیز دینے والوں سے تفتیش ہوگی۔ گل پلازہ کی انتظامیہ کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ شرجیل میمن نے مزید کہا، رپورٹ میں ہم نے اپنی کوتاہیوں کو بھی تسلیم کیا۔ عدالتی کمیشن کا فیصلہ کسی سیاسی جماعت کے دباؤ میں نہیں کیا۔ کراچی کے گل پلازہ میں آگ گراؤنڈ فلور کی دکان نمبر 193 میں لگی۔ دکان مالک نے 11 سال کے بیٹے کو دکان پر چھوڑا ہوا تھا۔ لڑکے نے ماچس جلائی جو مصنوعی پھولوں پر گر گئی اور آگ بھڑکی۔ آتش گیر مواد کی موجودگی کے باعث آگ تیزی سے دکان میں پھیلی۔ غیر محفوظ برقی وائرنگ، ایئر کنڈیشنرز اور کھلے پائپس نے صورتحال کو سنگین بنا دیا۔ فائر ٹینڈرز کو پانی کی فراہمی میں نمایاں تاخیر ہوئی۔ پہلا واٹر باؤزر رات 11:53 پر پہنچا۔ پانی کی مسلسل فراہمی رات 12 بجے کے بعد شروع ہوئی۔ لوگوں کو نکالنے کے لیے لوہے کے راڈز کو کاٹنے کے لیے آلات موجود نہیں تھے۔ فائر فائٹرز کے پاس مناسب آلات، حفاظتی سامان اور مطلوبہ تربیت و مہارت بھی موجود نہ تھی۔ ہجوم کو قابو میں رکھنے اور علاقے کو گھیرے میں لینے سے متعلق پولیس کے اقدامات مؤثر نہیں تھے۔ عمارت میں موجود خارجی راستے بند تھے یا تجاوزات قائم ہو چکی تھیں۔ سیڑھیوں کی چوڑائی کم کی گئی، دروازوں کی تعداد 18 سے کم کر کے 13 کر دی گئی۔ رپورٹ میں سفارش کی گئی ہے کہ تمام ہائی رسک عمارتوں کا فوری آڈٹ کروایا جائے، خلاف ورزی پر جرمانے، جزوی بندش یا سیل کرنے کی کارروائی کی جائے۔ سانحہ گل پلازہ پر حکومت کی قائم کمیٹی کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا اڈیالہ جیل فیکٹری ناکے پر دھرنا ختم۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا روانہ ہو گئے۔ رہنما پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ صبح 10 بجے یادداشت جمع کروانے سپریم کورٹ جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرائے جانے پر سہیل آفریدی نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے ہمراہ دھرنا دیا ہوا تھا۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا جو بھی علاج ہوا وہ ان کی اجازت سے ہوا۔ بانی پی ٹی آئی کو اسپتال لے جانا ایک نان ایشو اور روٹین کا معاملہ ہے۔ جیل کے اندر بانی پی ٹی آئی کی مختلف بیماریوں کا علاج ہوتا رہا ہے۔ پی ٹی آئی 8 فروری کے احتجاج سے متعلق معاملے کو طول دینا چاہتی ہے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کے دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع جان کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو نان ایشو قرار دینا بہت افسوسناک ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا وہ نارمل نہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ مذکورہ پروسیجر 20 منٹ میں نہیں 2 گھنٹے میں ہوتا ہے۔ ذاتی معالج کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرائی جائے۔ ضمانت دیتے ہیں کہ ذاتی معالج باہر آ کر سیاسی بیان نہیں دے گا۔ قیدی آزاد نہیں ہوگا، اپنی سزا بھگت کر ہی آزاد ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں اگر قیدی کو اسپتال لایا گیا ہے تو کسی مریض کا علاج کرنا غلط تو نہیں۔ بولے صوبے میں الارمنگ صورتحال ہے، وزیر اعلیٰ دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کو مشورہ دیا ہے 2 پارٹیاں بنا لیں، ایک تحریک انتشار بھی بنا لیں۔ وزیر اعظم سے درخواست کی کہ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلائیں، یک نکاتی ایجنڈا خیبر پختونخوا کے عوام کے حوالے سے ہو۔ واضح کیا کہ چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا، دہشت گردوں کے خلاف ہر جگہ آپریشن ہوتا ہے۔
ہری پور سے کراچی آنے والی ہزارہ ایکسپریس کو حادثہ، 2 بوگیاں اور انجن مونا کے علاقے کے پاس پٹری سے اتر گئے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ متاثرہ بوگیوں سے مسافروں کی دیگر بوگیوں میں منتقلی، ہزارہ ایکسپریس کی متاثرہ بوگیاں فیصل آباد سے کراچی روانہ کی جائیں گی۔ ٹریک پر ٹرینز کی آمد و رفت عارضی طور پر معطل۔ غزہ امن بورڈ کو معاہدہ ابراہیمی معاہدے سے جوڑنا غلط فہمی ہے، پاکستان معاہدہ ابراہیمی کا حصہ نہیں بنے گا۔ پاکستان نے امن بورڈ میں شمولیت پر اپنی پوزیشن واضح کر دی، غزہ میں بین الاقوامی استحکام فورس میں شمولیت کا کوئی فیصلہ نہ ہونے کا کہا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بورڈ آف پیس میں شمولیت کا مطلب فوجی دستے بھیجنا نہیں، امن بورڈ میں نیک نیتی کے تحت شمولیت اختیار کی، جس کا مقصد غزہ کی تعمیر نو میں معاونت کرنا ہے۔ امن بورڈ اقوام متحدہ کا متبادل نہیں بلکہ معاون پلیٹ فارم ہے۔ ڈھول کی تھاپ اور بو کاٹا کے نعرے، بسنت ایک بار پھر لوٹنے کو ہے، لاہور کا آسمان ایک بار پھر رنگین پتنگوں سے سجے گا، خاص کھانے تیار ہوں گے، پتنگ اور ڈور کی تیاری میں تیزی، پتنگوں کی فروخت کے کاروبار میں بھی جان پڑ گئی۔ انتظامیہ نے شہریوں کے تحفظ کے سلسلے میں پتنگ بازی فیسٹیول کے لیے 12 نکاتی سخت ضابطہ اخلاق جاری کر دیا، خطرناک ڈور اور ہوائی فائرنگ کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی، دھاتی اور کیمیائی ڈور کا استعمال سختی سے منع ہے، موٹر سائیکلز پر سیفٹی راڈز کی تنصیب کو لازمی یقینی بنایا جائے، ہوائی فائرنگ اور عوامی سکون میں خلل ڈالنے والے ساؤنڈ سسٹم پر پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر بسنت کے دوران 3 دن تک لاہور میں شہریوں کو ای بس سروس مفت فراہم کی جائے گی۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ موٹر سائیکل کے بجائے محفوظ ای بس سروس کے ذریعے سفر کو ترجیح دیں۔ عالمی شہرت یافتہ پاپ سنگر عالمگیر پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کی بحالی پر خوش، کہا وہ برسوں سے اس کا انتظار کر رہے تھے، وہ بنگالی ضرور ہیں لیکن محب وطن پاکستانی ہیں، پاکستان نے انہیں بہت محبت دی۔ پاکستان آئیڈل کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا، پاکستان کے نوجوانوں کو سامنے لانے کے لیے یہ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں عالمگیر نے کہا، 50 سال بعد بھی نوجوان ان کے گانے گا رہے ہیں، یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ نوجوان گلوکاروں کو مشورہ دیا کہ کلاسیکی گائیکی سیکھ کر موسیقی کی جڑیں مضبوط کریں، اس کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کا تڑکا لگائیں تاکہ سدا بہار گانے تخلیق کر سکیں۔ عالمگیر نے بنگالی اور اردو میں گانا بھی گنگنایا۔ اوپنر سائم ایوب کی آل راؤنڈ کارکردگی، 22 گیندوں پر 40 رن بنائے اور آسٹریلیا کے 2 ٹاپ آرڈر بیٹرز کی وکٹیں بھی اڑائیں۔ پاکستان نے پہلے T20 میں آسٹریلیا کو 22 رن سے ہرا دیا، 7 برس بعد کینگروز کو T20 انٹرنیشنل میں شکست۔ گرین شرٹس نے 8 وکٹ پر 169 رنز بنائے، آسٹریلین ٹیم 8 وکٹ پر 146 رنز بنا سکی۔ ابرار احمد نے 2، شاداب خان اور محمد نواز نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ 3 میچز کی سیریز میں پاکستان نے 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ آسٹریلین ہائی کمشنر نے بھی قذافی اسٹیڈیم میں میچ دیکھا، دوسرا میچ ہفتے کو کھیلا جائے گا۔ گوادر میں 11ویں قطب میلے کا آغاز، جمعرات کو پہلے روز بارڈر ٹریڈ کے مسائل اور مستقبل، خواتین کے بنیادی حقوق اور دیگر موضوعات پر سیشن، کتابوں کی رونمائی ہوئی، ملک بھر سے نامور ادیب، دانشور، محققین اور اساتذہ شریک۔ مختصر دورانیے کی بلوچی فلمز کی نمائش ہوئی، جبکہ مقامی فنکاروں نے مزاحیہ تھیٹر بھی پیش کیا۔ RCD کونسل اور جیو نیوز کے زیر اہتمام گوادر قطب میلہ 4 روز تک جاری رہے گا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی۔ تو اور کہاں رہے گی؟ کہاں جائے گی؟ اس مصیبت کو نا میں اس لیے باندھ رکھتا ہوں۔ ہاں جی، کیا ہے؟ امی فوت ہو گئی فقیر صاحب۔ ساتھ لینے دے۔ اور جیو اور کشف فاؤنڈیشن کی پیشکش، ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی 6ٹھی قسط نے قانون کی راہ میں حائل رکاوٹ اور سماجی اقدار کو آشکار کر دیا۔ قسط میں دکھایا گیا ہے کہ پاکیزہ کو انصاف دلوانے کے لیے بیرسٹر سمن اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں، لیکن پاکیزہ کے گھر والے تیار نہیں ہیں۔ دوسری طرف ہراساں کرنے والا شخص بے خوف اور بے فکر ہو کر آزاد زندگی گزار رہا ہے۔ جہاں ملزم آزاد ہوں اور متاثرہ انسان تنہا، تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا یہ نظام واقعی انصاف کے لیے بنا ہے؟ دیکھیے ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ہر بدھ اور جمعرات کی رات 8 بجے جیو ٹی وی پر۔